اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے آج ہم اس موضوع پر دوسری ویڈیو سننے جا رہے ہیں۔ موضوع ہے سب سے آخری نبی۔ یہ امیر اہل سنت دعوت برکاتہ العالیہ نے کتاب لکھی ہے، تو اسی حوالے سے میں اس پر دوسری ویڈیو بنانے جا رہا ہوں۔ بڑی پیاری ویڈیو ہے، اب انشاءاللہ تعالیٰ سنیں گے تو بے حد سرور آئے گا۔ آئیے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس ویڈیو کو چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں کہ اے عاشقان رسول، سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ عقیدہ ختم نبوت کتنا ضروری ہے، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کا سب سے آخری نبی ماننا ضروریات دین میں سے ہے، اور جو اس کا انکار کرے گا وہ یا اس میں ذرا برابر شک کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کافر اور مرتد ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی پارہ نمبر 22 سورہ احزاب آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت مقدسہ کے شرح میں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں تفسیر خزائن العرفان میں کہ وہ خاتم النبیین، خاص طور پر اس جملے پر فرماتے ہیں کہ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور نبوت آپ پر ختم ہو گئی، اور آپ کی نبوت کے بعد تو کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، حتیٰ کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نازل ہوں گے تو اگرچہ نبوت پہلے پا چکے ہیں مگر نزول کے بعد شریعت محمدیہ پر عمل کرنے والے ہوں گے، اسی شریعت کا پر حکم دیں گے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہی قبلے پر نماز پڑھیں گے، یعنی کعبہ شریف کی طرف نماز پڑھیں گے۔ یاد رہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آخری نبی ہونا قطعی ہے، یقینی ہے، اور یہ قطعیت اتنا ہے کہ یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ قرآن مجید میں واضح طور پر صاف صاف اس آیت مقدسہ میں فرما دیا گیا کہ وہ خاتم النبیین، اور احادیث مبارک تو اتنی ہیں، اتنی حدیث پاک ہیں کہ حد تواتر تک پہنچ چکی ہیں۔ ان سب سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبوت ملنا ممکن بھی جانے، وہ ختم نبوت کا منکر، کافر اور اسلام سے خارج ہے۔ الحاج مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ خاتم لفظ جو ہے وہ ختم سے مشتق ہے، اور ختم کے معنی ہے مہر لگا دینا، سیل کر دینا، آخری۔ بلکہ مہر کو بھی مہر اس لیے کہتے ہیں، خاتم اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ مضمون کے سب سے آخر میں لگائی جاتی ہے، یا جب کسی تھیلے پر مہر لگ جائے، سیل لگ جائے، اب وہ جو ہے نہ اس سے کوئی چیز باہر نکل سکتی ہے اور نہ باہر کی چیز اس کے اندر جا سکتی ہے۔ اسی طرح یہ آخری مہر لگ چکی، باغ نبوت کا آخری پھول کھل چکا۔ خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاتم النبیین کے معنی بیان فرمائے کہ لا نبی بعدی، یعنی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا۔ کیوں نہ ہم کہیں کہ بعد آپ کے ہرگز نہ آئے گا نبی نیا، واللہ ایمان ہے میرا اے آخری نبی۔ آئیے ایک بڑی پیاری حدیث پاک ہے، وہ سنتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث پاک روایت ہے
کہ قبیلہ بنی سلیم کا ایک اعرابی یعنی کہ دیہات میں رہنے والا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک میری یہ جو گو ہے یہ آپ پر ایمان نہ لائے۔ یہ کہہ کر اس نے جو وہ گو ہے اس کے پاس تھی وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے اس کو رکھ دیا، سامنے ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گو کو پکارا تو اس گو نے عرض کرنے لگی کہ لبیک و سعدیک، یعنی کہ میں حاضر ہوں اور فرما برداری کے لیے تیار ہوں۔ اور اتنی بلند آواز سے کہا کہ اس مجمع میں جتنے حاضرین تھے سب نے وہ آواز سنی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے اس گو سے پوچھا تیرا معبود کون ہے، یعنی تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ گو نے جواب دیا میرا معبود وہ ہے جس کا عرش آسمان میں ہے، جس کی بادشاہی زمین میں ہے، جس کی رحمت جنت میں ہے، اور جس کا جو غضب ہے، جس کا عذاب جو ہے وہ جہنم میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس گو سے پوچھا اے گو ذرا یہ تو بتانا کہ میں کون ہوں؟ تو اس گو نے بلند آواز سے کہا کہ انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین، یعنی آپ اللہ رب العالمین کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ جس نے آپ کو سچا مانا وہ کامیاب ہو گیا اور جس نے آپ کو جھٹلایا وہ نامراد ہو گیا۔ یہ سارا معاملہ دیکھ کر، یہ سارا معاجرہ دیکھ کر وہ جو اعرابی تھا، جو گو کو لے کر آیا تھا، جو کہتا تھا کہ یہ گو ایمان لائے گی تو میں ایمان لاؤں گا، وہ اس قدر متاثر ہوا کہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان۔ پھر ہم کیوں نہ کہیں اے بلا بے خردیے کفار رکھتے ہیں ایسے کے حق میں انکار، کہ گواہی ہو گھر اس کو درکار، بے زباں بول اٹھا کرتے ہیں۔ میرے آقا حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی آپ لکھتے ہیں تو کمال کرتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسی شان عطا کی، ایسی شان کہ قلم اٹھایا تو بڑا خوبصورت لکھا۔ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہ ماننے والے کس قدر بے وقوف ہیں، نادان ہیں، بے خردی ہیں، بے وقوف ہیں۔ حالانکہ اگر ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اپنے سچے اور آخری نبی ہونے کی گواہی دینا چاہیں تو بے زبان جانور بھی گواہی دینے کے لیے بول پڑتے ہیں۔ اے انسان لوگ، تو وہ کتنا بدبخت ہے جو پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے سے محروم رہ گیا، اور جو اس عقیدہ ختم نبوت میں ذرا برابر بھی شک کرنے والا ہے وہ بھی کتنا بدبخت ہے، بدقسمت ہے کہ اس نے زندگی تو پائی، حضور کا زمانہ تو ہے، لیکن وہ اس سے مستفید نہ ہو سکا، حضور کی رحمت سے وہ حصہ نہ پا سکا۔ اے عاشقان آخری نبی، عقیدہ ختم نبوت سے مراد یہ ماننا ہے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہے۔ اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا، ختم فرما دیا ہے۔ حضور پر صلی اللہ تعالی وسلم کی ظاہری زندگی مبارکہ سے لے کر آپ کے زمانے، ظاہری زندگی کے زمانے سے لے کر قیامت تک نہ کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے، نہ کوئی نبی آئے گا۔ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے عقیدہ ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ خاتم النبیین کے معنی یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظہور کے بعد کسی کو نبوت نہ ملے، اور حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تو پہلے کے نبی ہیں۔ آپ بحیثیت نبی اپنی شریعت کی تبلیغ نہیں فرمائیں گے نزول کے بعد، دوبارہ جب نزول فرمائیں گے تو اب اپنی شریعت کی تبلیغ نہیں فرمائیں گے، بلکہ ہمارے پیارے آقا و مولا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی شریعت پر ہی عمل کریں گے اور کرائیں گے۔
گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ہمارے پیارے آقا و مولا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ یاد رہے کہ کسی نبی کو نبوت ملنے کے بعد اس سے نبوت جو ہے وہ واپس نہیں لی جاتی، یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اس سے نبوت زائل نہیں ہوتی۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقام نبوت پر فائز فرما دے، منصب نبوت جس کو عطا فرما دے، پھر اس کو اسی منصب پر فائز رکھتا ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضویہ میں لکھتے ہیں، جس کا مفہوم یوں ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ، مفہوم عرض کرنے جا رہا ہوں کہ کسی کو نبوت عطا فرما دیتا ہے، کسی کو رسالت عطا فرما دیتا ہے، تو پھر وہ اس نبی کو اس منصب سے معزول نہیں فرماتا، برطرف نہیں کرتا۔ تو نہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام رسالت سے معزول ہوں گے، یعنی رسالت سے علیحدہ نہیں کیے جائیں گے، بلکہ رسالت پر ہی فائز رہیں گے۔ لیکن جب اب دوبارہ تشریف لائیں گے، آپ کا نزول ہوگا، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے اور عمل کرائیں گے، بحیثیت امتی آئیں گے۔ عقیدہ ختم نبوت کا وہی درجہ ہے جو عقیدہ توحید کا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ عقیدہ ختم نبوت کا وہی درجہ ہے جو عقیدہ توحید کا ہے، یعنی دونوں ہی ضروریات دین میں سے۔ لہذا مسلمان کے لیے جس طرح اللہ پاک کو ایک ماننا ضروری ہے، ایسے ہی اس کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک کا سب سے آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ حضرت امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ جو کوئی حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد نبی کے آنے کا دعویٰ کرے تو اس سے کوئی دلیل نہیں مانگی جائے گی، بلکہ اس شخص کے عقیدے کا انکار کیا جائے گا، کیونکہ اللہ پاک کے پیارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور فرما چکے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو اسے دلیل نہیں مانگی جائے گی، دلیل مانگیں گے تو ہمارا رہ کیا جائے گا، اس سے دلیل نہیں مانگی جائے گی، بس کہہ دیا بھائی تو کون ہے۔ اگر کوئی جھوٹا، کوئی کذاب، کافر، مرتد کوئی دعویٰ بھی کرے، ہم کیوں مانے؟ ہم تو اپنے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں، الحمدللہ۔ اور الحمدللہ ہر مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے آخری نبی کون ہے؟ ہمارے پیارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے آخری نبی ہیں۔ آئیے اسی حوالے سے جو ہے وہ میں ایک آپ کو میرے آقا حضرت رحمۃ اللہ تعالی کا جو شعر ہے نا وہ اسی سنتے ہیں۔ فرمایا تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیاء میں تارے، انبیاء اور ہیں سب میں پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں، اے بلا بے خردیے کفار رکھتے ہیں ایسے کہ حق میں انکار، کہ گواہی ہو گر اس کو درکار، بے زبان بول اٹھا کرتے ہیں، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عقیدہ ختم نبوت پر ثابت قدمی عطا فرمائے، جب تک زندہ رہیں تو اسی عقیدے پر رہیں، موت آئے تو اسی عقیدے پر آئے، آمین بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔